بدعت کیا ہے؟ ایسا وہ طریقہ جس کی مثال حضور کے دور میں نہ پائی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بدعت وہ ہے جس سے رفع سنت ہو، یعنی سنت کی جگہ پر رکھیں اور سنت اس سے اٹھ جائے تو وہ بدعت ہوگی۔ جس طرح داڑھی منڈوانا تو سنت کو قطع کر کے اس کی جگہ یہ چیز آئی، تو جو رافع سنت ہوگی اس کو بدعت کہیں گے۔ اس باب کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ اور ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس کو بدعت قرار دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سابقہ مثال حضور کے دور میں نہ ہو۔ ایک چیز حضور کے دور میں ہے ہی نہیں، بعد میں آئی ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے تو بدعت ہے، سنت کی رافع ہے تو بدعت ہے، لیکن اگر رافع سنت نہیں ہے تو بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موجودہ دور میں ایٹم بم ہے، یہ اس وقت پاکستان کے پاس سرمایہ ہے اور اس کو اسلامی بم کہا جاتا ہے۔ تیغ و تبر اور تلواریں یہ اس کی مثال بنیں گی۔ اس دور میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اب ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سواری کی صورت میں وہاں موجود ہے۔ تو بدعت اسے کہیں گے کہ جس کی دور رسالت مآب یا دور خلفائے راشدین کے اندر کوئی مثال موجود نہ ہو، اور اگر کوئی مثال موجود ہے اس دور کے اندر اور کوئی کام بعد میں رائج کیا گیا تو وہ شریعت کے ضابطے سے ٹکراتا نہیں ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کے قول کے مطابق وہ سنت ہی ہوگی۔ اور دوسرے ملا علی قاری علیہ رحمہ اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے بقول وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ انہوں نے تقسیم کی ہے بدعت کو 5 درجوں میں، لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے، اور وہ اس پر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا تو اس کو اچھا طریقہ تھا تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے بھی اس طریقے کے مطابق اس کو دیکھ کر عمل کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عمل کرنے والے کو بھی جزا دے گا، اور جس کے ذریعے سے ترغیب ہوئی بغیر کسی کمی کے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃ فعلیہ وزرھا، تو جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ رائج کیا تو اس کے اوپر اس کی سزا ہے۔ تو بدعت ہر وہ عمل ہے جس سے سنت کا رفع ہو جائے، سنت اٹھ جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پھر موجودہ دور کے اندر کچھ نئی چیزیں جو کہ اس دور میں ہیں اور اسلام کی روح کے منافی نہیں ہیں، اس کو بدعت کا الزام دے کر ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شریعت کے مزاج سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے، کوئی نیا عقیدہ کسی نے گھڑ لیا، کوئی نیا عمل کسی نے گھڑ لیا جس کی اسلام میں مثال ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بدعت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا مسجد نبوی کے اندر کے کچھ لوگ متفرق صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ تم ان کی جماعت کرواؤ تاکہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز اور وتر کی جماعت حضرت عمر فاروق نے خود کروائی، لیکن جو تراویح تھی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ یہ وہ صحابی تھے جن کی آواز بڑی اچھی تھی، کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، جو متفرق پڑھتے تھے جو ہے وہ بھی اکٹھے جماعت بن گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے بدعت لیکن ہے بڑی اچھی۔ یہ جو صلاۃ التراویح ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی ہے۔ اس طرح عربی میں خطبہ کہا کرتے تھے اور اس کو سننا مسنون ہے، اور اس میں آپ کنکر بھی نہیں ہلا سکتے، اور وہ کیا ہے جو اذان ثانی کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا ہے جس میں درمیان میں امام بیٹھتا ہے، عربی خطبہ۔ اب جب زمانہ گزرا، اسلام جگہ جگہ پہنچا، عجم کے لوگ جو تھے وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو اب خطبہ دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے، پیغام حق کے ابلاغ کے لیے، تو عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں سارے، تو کیا کریں پھر؟ تو علماء نے مل بیٹھ کے یہ سوچا اور اس پہ اجتہاد کیا
کہ ایک اذان پہلے دے لیں اور آذان ثانی سے قبل اردو میں یا کوئی جس علاقے کا رہنا والا ہے اس زبان کے اندر وہ ایک الگ خطبہ دے لے تاکہ اس سے لوگوں کو مسائل دینیاں سمجھائے جائیں، اور جو اصل روح ہے وہ سنت رفع نہ ہو۔ اگر اس کی جگہ آپ تقریر اردو کی لاتے تو پھر یہ بدعت ہوتا، یہ ایسی بدعت سیاح ہوتی جس سے رفع سنت ہوتا، لیکن سنت اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ لیکن یہ اردو خطبہ جو ہے جمعے کے اندر پہلے امام دیتا ہے اذان ثانی سے قبل، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد کیا گیا، بالخصوص عجم کے علاقوں میں جہاں دین کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ تو اب یہ بالکل بدعت ہے، لیکن اس کو بدعت سیاح نہیں کہیں گے۔ تمام مسالک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو لوگوں تک پیغام کیسے پہنچے۔ تو اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدعت بھی ہوگی، تو وہ بدعت سیاح نہیں ہوگی، بدعت حسنہ ہوگی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حالات پہ قابو پایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلفاء تھے ان کا حال کیا تھا۔ جب اذان ہوتی تو اذان سے قبل ان کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات جاری کی اور علماء سے تصدیق لی کہ جب اذان پڑھی جائے تو بادشاہوں کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، محمد عربی پہ درود پڑھا جائے۔ اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی، جس طرح عربی خطبہ اصل اپنی جگہ پہ رہا اور ساتھ ملحق کر لیا گیا اردو خطبہ، اس طرح اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی اور ساتھ ملحق کر لیا گیا درود شریف۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم درود شریف کو اذان کا حصہ سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ اگر اذان کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی تو پھر حصہ بنتا۔ اب یہ اذان سے بالکل الگ ہے، پھر اذان کی ٹون الگ ہے، درود شریف کا جو ہے انداز الگ ہے۔ اذان میں کھڑا ہونے کی حالت الگ ہے، کانوں کے اندر انگلیاں لیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ درود کے اندر مختلف ہے، اور سننے والا سمجھتا اب یہ درود ہو رہا ہے اور اب یہ اذان شروع ہو گئی ہے۔ پھر اذان کا جواب دینا لازم ہے، واجب ہے، درود کا جواب دینا لازم واجب نہیں ہے۔ اور پھر اس کو کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ آج اذان نہیں ہوئی۔ ہر جمعے میں جو اذان ثانی ہوتی ہے دوسری اذان، اس کے ساتھ درود نہیں پڑھا جاتا، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی اذان دی؟ اگر یہ حصہ سمجھا یا مانا یا خیال کیا جاتا تو وہاں اعتراض اٹھ کے لوگ کرتے کہ یہ تم نے کیوں درود ساتھ نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ جبکہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ نے کام لیا تھا، تو اس سے یہ بھی کام لیا گیا، اس نے کہا چھوڑو شاہوں کے قصیدے، اذان سے پہلے محمد عربی کے قصیدے پڑھے جائیں۔ امام زین العابدین القول البدیع کے اندر امام سخاوی نے لکھا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ جب قرب قیامت میں بڑے فتنے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے وہ سنت اور جماعت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کیسے پہچانے کہ ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے؟ تو سنو انہوں نے کیا کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اہل سنت کی پھر اس دور میں علامت یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھیں، اذان سے پہلے بھی اور جمعے کے بعد بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انصاف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں حضور کے درود پہ اعتراض نہ کر بیٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ باقی جو بدعت ہے ہم ڈٹ کے بدعت کہتے ہیں۔ اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تاکوں کے اندر چراغ جلاتے ہیں، یہ یہاں بزرگ آتا ہے، درخت کے ساتھ دوپٹہ باندھ دیتے ہیں کہ یہاں شہید کا ڈیرا ہے، یہاں فلاں پیر کی حاضری ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاں مروج ہے، یہ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈٹ کے کہا واہیات ہے اور اس کا جو ہے وہ بند کرنا لازم ہے، کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو جہاں بدعات تھی ہمارے علماء نے اس کا مواخذہ کیا، کہا کہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔
لیکن جو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے داعیے تھے وہاں انہوں نے ساری زندگی پر پہرا دیا اور دلائل دیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا نام لو مصطفیٰ کا، یہ نام شفا دیتا ہے، اس نام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اس نام کے اندر اور کرم نوازی ہے اس نام کے اندر۔